سر یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے 30 آفیسز کھولنے کے لیے درخواست دی تھی، ایک فہرست بھی آئی تھی، کیا ایم کیو ایم پاکستان وہ آفیسز کھلوانے میں کامیاب ہوگی؟ کامیاب نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے، کیا ہوگی؟ اچھا میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نہیں کسی اور کی ناکامی ہے. اوکے، ٹھیک ہے، کس کی سر؟ کسی کی بھی ہو جو نہیں دے رہے ہیں، جو بھی نہیں دے رہا ہو، نظام نہیں دے رہا، عوام نہیں تیار ہے ہمیں دلوانے کے لیے، یا حکمران نہیں چاہتے، جو بھی ہے. ہم نے الحمدللہ آفیسز کے بوجھ سے بھی آزاد ہو گئے. اس کے باوجود بھی دیکھیں جو کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہوتا تو آج بیٹھ کے آپ میرا انٹرویو نہ لے رہے ہوتے. آپ تصور کر لیجئے چند بڑی جماعتوں کے مرکزی قائدین کا ہونے کا، اگر وہ یا ان کا خاندان نہ ہو تو کتنے عرصے سروائیو کریں گے. آج جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کہی جاتی ہے اور نہیں ہے اس وقت اقتدار میں، ان کے جو سربراہ ہیں وہ نہ ہوں تو وہ کتنے عرصے ایگزسٹ کر پائے گی. بہت کم. اس کے جوابات ہیں. بالکل کم. ہمارے بارے میں بھی شاید یہی لوگوں کا اندیشہ تھا کہ ہم 22 اگست 2016 کی کسی صورتحال سے گزریں گے تو ایم کیو ایم نہ صرف یہ کہ رہے گی نہیں بلکہ لڑ مرے گی آپس میں، گلی گلی کوچوں میں لڑائیاں ہو رہیں گی. نہیں ہونے دیجیے نا. ہم نے اس ایم کیو ایم سے جو کہ 30 سال تک کام کرتے رہی ہے، اس 5 سال میں اس سے زیادہ قانون سازی کی ہے، اس سے زیادہ آئینی راستہ اختیار کیا ہے، ترجیحات تبدیل کر دی ہیں. آئینی راستہ، قانونی راستہ، پھر احتجاج کا راستہ. تو احتجاج کا راستہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ حجت تمام ہو رہی ہے اقتدار کے ایوانوں میں بات کر کے اور عدالتوں میں جا کے. وہاں نہیں ملے گا تو ہم بالکل حق بجانب ہو گئے پھر سڑکیں گرم کرنے کے لیے. بالکل. اچھا یہ بتائیے دھڑوں کو ایک کیا جا رہا ہے خالد صاحب دوبارہ، کیا ٹارگٹ ہے، کیا اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہ دھڑے کیا خود ہی ہو گئے، بن لیے گئے. بنائے گئے اگر طاقت سے ساتھ بنے ہیں تو طاقت سے ختم ہوں گے. طاقت کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے. طاقت نہیں ہوگی اس دھڑوں کو بنانے کے لیے، کوئی فورس نہیں ہوگی، کوئی جبر نہیں ہوگا تو جڑ جائیں گے لوگ. کیا جماعت اسلامی کے دھڑے بھی آپ کی وجہ سے بنے؟ ہاں بڑا اہم، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں جماعت جن نعروں کو، ہمارے جن نعروں کو غیر اسلامی، حب الوطنی کے خلاف، حرام کہتی تھی، ماشاءاللہ اس نے سارے گود لے لیے. سارے گود لے لیے. اور آج کراچی کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے پاس تو 4 بینرز کے بھی وسائل بڑے مشکل ہوتے ہیں، 4 لگاؤ تو 3 اتار دیتے ہیں کوئی نہ کوئی. تو انہوں نے پورے شہر میں لگا دیے ہیں. اب مجبوری یہ ہو گئی کہ جو جماعت اسلامی کراچی کے نعرے ہیں نا، وہ جماعت اسلامی پاکستان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں، اور جو جماعت اسلامی پاکستان کے نعرے ہیں وہ جماعت اسلامی کراچی کو سوٹ نہیں کرتے ہیں. اس لیے لیڈر بھی 2 گئے ہیں. سراج الحق صاحب ہر جگہ تو آتے بھی، ان کی تصویریں بھی لاہور میں لگی تھی، بھی میں گیا ہوں، جی ہاں، کراچی میں نظر نہیں آتی آپ کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے ہم نے وہ اصل حقائق کو عوام تک پہنچا دیا ہے. اب جماعت اسلامی کیونکہ نظام کو بدلنے کے بجائے وہ ووٹر کو بدلنا چاہتی ہے، تو اس نے عوامی نعروں کا ہی سہارا لیا ہے جو کہ حقیقت بھی ہے. کراچی کو کون بدلے گا؟ کراچی کو تو انصاف بدلے گا. انصاف ملے گا. تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں، انصاف کی بات کر رہے ہیں، جسٹس کی. تو جسٹس ول پریویل. دیکھیں کراچی کی خوش نصیبی یا بد نصیبی اس کے وسائل ہیں. اس کو بہت عرصے اس حالت میں رکھا نہیں جا سکتا. اقوام متحدہ کو کودنا پڑ گیا کراچی کو بچانے کے لیے. کلک پروگرام ہے نا، جی ہاں، کراچی کو لیویبل سٹی. تو آپ کے اس چینل کے ذریعے یہ سوال بھی میں بھی کر لیتا ہوں نا، کیا کراچی 2008 میں بھی ایسا تھا؟ کیا 2008 سے پہلے کراچی کی مثالیں پاکستان میں دی جا رہی تھیں؟ نہیں دی جا رہی تھیں. کیا لاہور کا جو ناظم ہے وہ اس بلدیاتی نظام کی کامیابی کے لیے کراچی کی مثال پیش نہیں کرتا تھا؟ کیا CNN اور یہ سب اس زمانے میں کراچی کے ناظم کے ہونے والے کام کی تشہیر نہیں کر رہے تھے؟ تو کراچی تو ایک ماڈل بنتے جا رہا تھا نا اس وقت. جی ہاں. تو ایسے کیا تبدیلی آ گئی 2008 کے بعد کہ 15 سال سے کراچی ایک لیویبل سٹی نہیں ہے، یہاں رہنے کے قابل شہر نہیں رہ گیا. میں تو 14 سال بعد آیا ہوں، مجھ سے 2 سوالات کیے گئے، کراچی کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا شہر چھوڑ کے گیا تھا، ایک بہت بڑا دیہات ہے یہ تو، اور دوسرا شہر میں پہلے بڑا رونق تھا، اب صرف رش ہے. سولوشن یہ ہے کہ جمہوری معاشرے ہوتے ہیں اس کا سمپل سا فارمولا، اور وہ فارمولا نہیں بلکہ اصول ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہونا ہے اتنا ہی اختیار ہونا چاہیے. تو کراچی کا مینڈیٹ
جن کے پاس ہے کیا اختیار بھی ان کے پاس ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے 100% کراچی کا، کیا ان کے پاس کراچی کا مینڈیٹ بھی ہے؟ یقیناً. اچھا یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب سے آپ کا بوائیکاٹ واز ایکچولی اے راہ فرار. کیا ایسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا کہا تھا. ایم کیو ایم نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی چاہے گا انتخابات، میں بھی بڑا ضروری سمجھتا ہوں. ٹھیک. اگر وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو تو پھر انتخابات ہونے چاہیے کیا؟ پاکستان کی تاریخ کے کتنے الیکشنز آپ کو ٹرانسپیرنٹ لگے سر؟ ہاں، دو باتیں. تو پھر ان الیکشن کے فائدے بھی ہوئے آپ کو، یعنی الیکشن برائے الیکشن کی بات کر رہے ہیں نا آپ. دیکھیں میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں آپ جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں گے اتنی پولرائزیشن بڑھ جانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد کیا آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کریں، یا اس کا مقصد یہ کہ آپ پولرائزیشن کو ایڈریس کریں؟ Obviously polarization. لوگ کہتے ہیں آپ عجیب بات کر رہے ہیں. بھائی 70 کے الیکشن زیادہ تو کوئی نہیں تھا نا ٹرانسپیرنٹ. پولرائزیشن دیکھیے آپ نے کتنی تھی. آپ نے قبول نہیں کیا تو تقسیم پہ چلی گئی. تو آپ اسی جانب ملک کو بڑھا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے ہماری آبادی کم گنی. پہلے کہتے تھے آپ لوگوں کو دعویٰ ہے، الزام ہے. اب 1:35 1:40 پہ ختم کر رہے تھے. میرا خیال ہے 8 یا 9 اپریل کو سینسس 98% ڈکلیئر ہوا تھا، کراچی کا ہو چکا ہے. 1,35,00,000 کی آبادی آ رہی ہے، 2% رہ گیا ہے، 1,40,00,000 ہو جاتی. 1,90 کیسے پہنچ گئی؟ جی ہاں. اس کا مطلب آپ نے کم سے کم 50 لاکھ کا تو ہاتھ دکھائی دیا تھا نا. ہم کہہ رہے ہیں یہ 1.5 کروڑ کا ہاتھ ہے. تو پھر دوسری بات تھی ڈیلیمیٹیشن. ڈیلیمیٹیشن میں ہم نے کہا آپ نے 100 یوسیز کم بنائی ہیں کراچی میں. آپ نے اپنی بنائی ہیں، شہر سے باہر تو 2,000 تک کی تھی، ورنہ آپ کی 12,000 10,000 12,000 کی ہے. جو دوسرے علاقوں میں بنی ہے وہ 80,000 90,000 1 لاکھ اور 1,05,000 تک کی ہے. تو یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہوا. ہم نے 100 بولا، انہوں نے 55 کا اضافہ کر دیا. تو 55 یوسیز تو بڑے بڑے شہروں کی ہوتی ہیں. تو جماعت اسلامی جواب دینا جب اس کو پتا تھا کہ ہاتھ ہو چکا ہے شہر کے ساتھ، تو کس بات کا الیکشن؟ اور یہ الیکشن ہے بھی نہیں. تھوڑا انتظار کر لیجئے گا. میں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو الیکشن ہوگا نہیں. ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہوا نہیں ہے ابھی الیکشن ہونا ہے.